ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز اور بھید جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمد اکبر کا سلام۔ دنیا میں تو بزرگ بہت ہیں، ہر بزرگ کی اپنی اپنی شان ہے، تو ہم آج آپ سے تذکرہ کرتے ہیں حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ سندھ کے مشہور و مقبول قدیم بزرگ حضرت لال شہباز قلندر 6 صدی ہجری کے آخر میں تبریز کے قریب ایک گاؤں مروند میں 1177 عیسوی اور 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام حضرت سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ عقیدت مندوں میں یہ روایت عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید حضرت کبیر نے خواب میں دیکھا کہ قلندروں کی جماعت دف بجا کر گا رہی تھی اور بلند آواز سے کہتی جاتی ہے کہ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا قلندروں میں امیر قلندر ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ کے والد ماجد نے گہوارہ میں آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ میرا خواب سچا تھا اور اس بچے میں ابھی سے قلندرانہ رنگ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کا اصلی وطن مروند تھا۔ اس جگہ کو تاریخ سندھ اور موج کوثر میں محمد بھی کہا گیا اور یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جگہ تبریز نہیں بلکہ ہرات کے قریب افغانستان کا علاقے میں واقع ہے۔ بعض لوگوں نے اس جگہ کا نام مروند بھی بیان کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت امام محمد تقی ابن حضرت امام جعفر صادق کی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ صوفیاء سندھ مصنف نے سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے۔ حیات نامہ قلندری کا یہ بیان ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا پورا نام سید محمد عثمان حنفی تھا اور آپ کے والد صاحب کا نام سید محمد اکبر الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ آذربائیجان کے صدر مقام تبریز سے 40 میل دور مغرب کی جانب سے ایک گاؤں مروند میں پیدا ہوئے تھے، مگر مروند کی بجائے کتابوں میں اس کو مروندی لکھا گیا۔ اس غلطی کی وجہ سے ان کا پیدائشی مقام افغانستان کے قریب مروند تصور کر لیا گیا۔ امام جعفر صادق سے مل جاتا ہے ان کا سلسلہ۔ آپ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں امام جعفر صادق سے ملتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ ماجدہ مروند کے حاکم سلطان شاہ کی نواسی تھیں۔ مقام پیدائش کی طرح ان کی تاریخ ولادت میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کتابوں میں 583 لکھی گئی ہے اور بعض میں 573، جبکہ تذکرہ صوفیاء سندھ میں 573 بیان کی گئی ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح حیات نامہ قلندری میں سال ولادت 538 بیان کیا گیا ہے اور وفات کی تاریخ 650 لکھی ہے، اور ثبوت میں ایک تاریخ کتاب میں بھی لکھا جو درج ذیل میں ہے۔ بجود تاریخ شمس الدین عثمان بدرکن رنج از ملک کرامت سن عمرش ولی 112 وفا 537 سروش غیب می گوید فاقے۔ بعض راویوں کا بیان ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر جب اپنی والدہ صاحبہ کے پیٹ میں تھے تو ایک رات کو خواب میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں اور ان کی والدہ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تم کو یہ بشارت سنائی کہ تمہارا فرزند اللہ تعالیٰ کا محبوب، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا برگزیدہ اور نامور قلندروں میں سے ہوگا
اور اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے گناہگار بندوں کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اے میری بیٹی، جب یہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز پہنچا دینا اور اپنے فرزند علی قدر سے میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ آپ کی والدہ صاحبہ نے اس خواب کو اور بشارت کو یاد رکھا، اور جب لال شہباز قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو والدہ صاحبہ نے ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا اور یقین کر لیا کہ میرا فرزند اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کے دین کا ضرور بہت بڑا خیر خواہ ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں مروند میں حاصل کی۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن شریف پڑھا اور دین کے ابتدائی مسائل، نماز، روزے اور طہارت کے متعلق سیکھے۔ 6 برس کی عمر میں اس سے فارغ ہوئے تو قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ 7 برس کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے اور علوم اسلام کے سیکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور بڑی جلدی اس قابل ہو گئے کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر علماء اسلام سے استفادہ کریں، مگر آپ کی والدہ صاحبہ پسند نہیں کرتی تھیں کہ وہ اپنے سے آپ کو دور رکھا جائے۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 20 برس کی عمر تک اپنی والدہ ہی کے پاس رہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ گاؤں سے باہر علماء کرام کی خدمت میں جا کر علم دین حاصل کریں، باہر علوم میں غوطہ لگائیں، مگر جب ارادہ کرتے تو ماں کی عادات راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حصول علم پر والدہ کی عادات اور خدمت کو ترجیح دیتے اور اپنا ارادہ ملتوی فرما دیتے تھے۔ یہ سلسلہ 20 سال کی عمر تک چلتا رہا اور آپ نے جوانی اور شباب کے ایام والدین کی خدمت اور اطاعت میں گزار دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید کبیر الدین صاحب نے تھوڑی عمر میں اس وقت انتقال کیا جب آپ حضرت قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر شریف صرف 18 برس کی تھی۔ آپ اپنے والد صاحب کی حیات ہی میں حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ میرا فرزند دل بند کو علماء کی خدمت میں حاضر کریں، مگر قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی محبت مانع ہوتی تھی۔ آخر آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور حضرت قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری نگرانی والدہ صاحبہ کے ذمہ آ گئی۔ عمر کا 20واں سال شروع تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت قلندر شہباز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مغموم اور ہراساں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوگی۔ والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد چند ماہ آپ کی طبیعت بڑی غمگین اور ملول رہی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے صبر عطا کیا۔ آپ نے سوانح سفر درست کیا اور گاؤں سے باہر حصول علم دین کی غرض سے قدم نکالا۔ علم کی لگن اور طریقہ سے پیدائشی اور فطری لگاؤ آپ کو بہت سے مقامات پر لے گیا۔ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت پیدائشی ولی تھے۔ دنیا میں آتے ہی کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا تھا اور لوگوں کی نظروں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گھر سے لے کر مکتب اور مدرسہ تک وجہ عقیدت بن گئی تھی۔ خود آپ کے والدین اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ فرزند محمد عثمان عرف لال شہباز قلندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہیں۔ ان میں وہ تمام آثار اور علامات موجود ہیں جو ایک مادر ذات ولی میں ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ فرزند سے غیر معمولی محبت کرنے لگے تھے۔ ابھی سن شعور شباب شروع ہی ہوا تھا کہ مروند کے نام بر بزرگ حضرت شیخ ابو الاسحاق بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے جد امجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آ کر آگاہ کیا اور فرمایا کہ مروند میں محمد عثمان لال شہباز قلندر کی طرف توجہ کریں اور راہ سلوک کی منازل طے کرانے میں پوری کوشش کریں۔ حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اس خواب کے بعد آپ حضرت عثمان عرف لال شہباز قلندر سے ملاقات فرمائی
اور ایک ہی نظر میں ہونہار صاحبزادہ کو سینہ سے لگایا۔ حضرت لال شہباز قلندر صاحب نے محسوس کیا کہ بابا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک طرح سے جانے پہچانے سے معلوم ہوتے ہیں۔ دن بدن ان کی محبت دل میں گھر کرنے لگی۔ آخر ایک دن عصر کے بعد بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے مروند کے مشائخ کو جمع کیا اور اس خصوصی تقریب میں حضرت شہباز قلندر صاحب کو سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا اور سلوک معرفت کی منازل طے کرنا شروع کر دی۔ بغداد شریف سے سندھ کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے ایران تشریف لائے اور حضرت امام رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر حاضر تھی۔ یہ دوسری حاضری تھی۔ مختصر قیام میں بہت کچھ حاصل کیا۔ اس کے بعد ایران اور اس کے اطراف میں مقیم مشائخین سے ملاقات فرمائی۔ سب سے فیض یاب ہوتے ہوئے سب کی دعائیں لیتے ہوئے مکران میں تشریف لائے۔ چند روز قیام فرمایا اور مکران میں خدمت اسلام کے فریضہ کو انجام دینے والے بزرگوں سے ملاقات فرمائی۔ علماء اور مشائخ سبھی کی خدمت میں حاضری دی۔ جہاں بھی گئے اس سے بھی ملے، ہر جگہ نظر محبت سے نوازے گئے۔ بس ایک ہی خیال تھا کہ سندھ کی سرزمین پر پہنچوں اور وہ فریضہ ادا کروں جس کے لیے غیبی اشارہ ملا ہے۔ چنانچہ مشائخین اسلام سے اس مقصد میں حصول کے لیے کامیابی کے لیے دعائیں کراتے ہوئے مکران سے علاقہ سندھ میں داخل ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مکران سے براستہ بلوچستان سندھ میں تشریف لائے، مگر قدرت کو ابھی یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ اپنے اصلی مقام سیون شریف میں قیام پذیر ہوں۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت تھوڑے دن کے لیے سندھ میں ٹھہرے اور پاک و ہند کے بعض نامور بزرگوں کی ارواح سے روحانی استفادہ حاصل کرنے کے لیے سندھ سے مارواڑ کی سرزمین کو طے کرتے ہوئے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں اجمیر شریف حاضر ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر صاحب نے اجمیر شریف میں 40 دن سے زیادہ قیام کیا اور اس عرصہ میں اپنا تمام وقت عبادت و ریاضت کے علاوہ دربار حضرت خواجہ صاحب میں حاضر رہ کر مراقبہ میں صرف کیا۔ اس دربار کی حاضری سے آپ کو بہت مسرور حاصل ہوا اور باطنی فیوزات سے مالا مال ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ عصر کے وقت درگاہ شریف میں آتے تھے اور صبح فجر تک بیدار رہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شریف سے روحانی استفادہ فرماتے رہتے تھے۔ دلی میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حضرت قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور ایک چلہ پورا مصروف عبادت و ریاضت میں رہا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دلی سے رخصت ہو کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پانی پت پہنچے اور کچھ عرصہ ان کی خدمت میں حاضر رہ کر منازل سلوک طے کی اور قلندری کے ان کے رموز کو حاصل کیا جن کو کسی قلندر ہی کی خدمت میں رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی طرف پھر توجہ فرمائی۔ جب تک رہے بڑی محبت سے پیش آتے رہے اور جب پورے طور پر فیض یاب ہو چکے تو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عثمان لال شہباز قلندر، تم ہمارے دوست ہو، ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہارا راستہ صاف ہو چکا ہے، ہم تم کو یہیں کہیں رہنے کا حکم دیتے، مگر اس علاقے میں بہت قلندر ہیں اور سندھ کی زرزمین پر تم جیسے قلندروں کی ضرورت ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ سندھ کی جانب جائیں، پہلے ملتان میں قیام کیجیے، اس کے بعد اپنا مستقر تلاش کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ سندھ کی سرزمین پر بسنے والے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تمہاری ذات سے بہت فیض پہنچے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے محسن و مخلص حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کو قبول فرمایا اور پانی پت سے رخصت ہو کر ملتان شریف تشریف لائے۔
اس علاقے کے مشہور اولیاء اللہ کی خدمت میں رہ کر مصروف ریاضت ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت میں جتنا عرصہ قیام کیا ریاضت و عبادت میں مصروف رہے، مختلف بزرگوں سے ملاقات اور ان کو مزاروں پر حاضری دی، اور روحانی تعلیمات و تربیت کے بعد جو کچھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا تھا اس میں پانی پت کی حاضری اور حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر التفات میں خاصا اضافہ کیا۔ آپ اقتصاد فیض سے سرفراز ہو کر حسب الحق حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ پانی پت سے ملتان کا سفر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے راستے سے طے کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لاہور میں 40 دن سے زیادہ مقیم رہے تھے۔ اس عرصے میں زیادہ وقت آپ کو حضرت داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں پیر کامل کامنا رہنما کے مزار پر گزارا تھا۔ آپ نے لاہور میں آرام فرمانے والے دوسرے بزرگوں کے مزار بھی حاضری دی، خصوصاً حضرت شیخ حسین زنجانی، حضرت سید یعقوب زنجانی اور حضرت سید اسحاق زنجانی کے مزارات پر بھی حاضر ہوئے اور مراقبہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ تینوں حضرات آپس میں رشتہ دار تھے اور حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ عرصہ پہلے لاہور آئے تھے۔ ان حضرات نے اس علاقے میں اسلام کی اشاعت میں خاصی کوشش فرمائی، بہت سے لوگوں کو اسلام لانے کی توفیق ملی۔ حضرت گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ 431 ہجری میں لاہور تشریف لائے تھے۔ جس دن آپ نے لاہور میں قدم رکھا اسی دن حضرت شیخ حسین زنجانی نے وفات فرمائی۔ دونوں ساتھی بزرگ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے۔ ایک روایات میں یہ بھی بیان کہتا ہے کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے سیالکوٹ تشریف لے گئے اور چند روز آپ نے حضرت سید امام الحق کے مزار پر مراقبہ فرمایا۔ حضرت سید امام علی صاحب کے متعلق تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ یہ حضرت بھی شیخ حسین زنجانی کے رشتہ دار تھے اور تبلیغ اسلام کے لیے سیالکوٹ کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ سیالکوٹ کو پسند فرمایا تھا۔ آپ نے جب سیالکوٹ میں قدم رکھا تو وہاں ایک ہندو راجا کی حکومت تھی۔ اس وقت اگرچہ تغلق خاندان کی حکمران تھی مگر سلطان کی طرف سے راجا کو حکومت کرنے کی اجازت ملی ہوئی تھی، مگر راجا اندر خانہ مسلمانوں کا دشمن تھا اور راجا کو کسی نے بتایا کہ اگر کسی مسلمان کا خون قلعہ کی دیوار پر چھڑک دیا جائے تو مسلمان پھر اس قلعہ کو کبھی ختم نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ راجا نے ایک بڑھیا کے نوجوان بیٹے کو قتل کرا کر اس کا خون قلعہ کی دیوار پر چھڑکوا دیا۔ بڑھیا نے امام صاحب سے فریاد کی اور پھر فیروز شاہ تغلق تک گئی۔ بادشاہ نے امام صاحب کی سرپرستی میں اسلامی فوج کو راجا کے مقابلے میں بھیج دیا۔ امام صاحب نے راجا سے مقابلہ کیا، شکست دی اور قلعے پر قبضہ کر لیا، مگر اس کے بعد ہندو نے دھوکہ سب خون مارا جس میں امام صاحب اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے جن کے مزارات قلعہ کے قریب ہیں۔ یہ واقعہ 686 کا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ لاہور اور سیالکوٹ کے بعد ملتان تشریف لائے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے اپنے اصلی مستقر سیون شریف میں قدم رنجا فرمائیں گے۔ ملتان میں کچھ عرصہ ٹھہرنے کی طرف حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ نے جو اشارہ فرمایا تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ میں ملتان شہر جلیل القدر بزرگوں کا مرکز تھا۔ ان تینوں بزرگوں کے نام یہ تھے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت، اور ایک چوتھے بزرگ کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور وہ بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا کے فرزند نامور شیخ صدر الدین عارف ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ مشیت یہ تھی کہ آپ اپنی اصلی مستقر پر قیام پذیر ہونے سے پہلے سلوک و طریقت کی وہ تمام منزلیں طے کر لیں جس کی ایک سالک و عارف کو ضرورت ہوتی ہے اور جن کے بغیر کوئی شخص جاوید و زہد و قناعت پر اپنی استقامت کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت شاہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں بزرگوں کی صحبت سے اچھی طرح فیض اٹھایا
اور بہت دن ان حضرات کے قریب رہ کر ریاضت اور عبادت کے منازل طے کیے اور تصوف و سلوک پر مذاکرات ہوتے رہے۔ تذکرہ نگاروں نے اس دور کو 4 یاروں کا دور کہا، یعنی مذکورہ بالحضرت چوتھے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب وہ زمانہ پورا ہو چکا تھا جس میں لال شہباز قلندر کو اکتسابات فیض اور تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی۔ طویل سیر و سیاحت اور عرصہ تک دہلی و پانی پت کا قیام اور پھر لاہور وغیرہ کے بعد ملتان کے حصول علم اور اکتسابات فیض کی آخری منزل تھی۔ بزرگوں کی صحبت نے آپ کو اس قابل بنا دیا تھا کہ آپ اپنے اصلی مستقر سیستان کی طرف جائیں، یعنی سیون شریف کی طرف جائیں، اور اس علاقے کے باشندوں کو دین اسلام اور نیک بندے کام کرتے رہیں، ان کو گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی سے نکال کر اس راستے پر لگائیں جس کے لیے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راہ ہدایت پر لگاتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے سیستان یعنی سیون شریف تشریف لے آئے۔ گویا اپنی اس آخری منزل اور دائمی آرامگاہ پر پہنچ گئے جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نام پر جان دے کر دائمی نیند سونا تھا۔ سیستان کو سیون بھی کہتے ہیں۔ یہ سندھ کا بہت قدیم شہر ہے۔ مشہور مورخ صاحب تحفۃ الکرام بیان کرتے ہیں کہ سہوان کو ایک شخص سیون نے آباد کیا تھا اور یہ سیون سندھ کی اولاد سے تھا۔ اسی سندھ کی وجہ سے اس پورے علاقے کو صوبہ سندھ کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ شہر رایان الور کے محتاط تھا۔ اس کے بعد ٹھٹھہ کے بادشاہوں کی حکومت میں شامل کر لیا گیا۔ جب شاہ بیگ ارغون نے سندھ کی حکومت حاصل کی تو یہ شہر سیون اس کے ہاتھ سے چلا گیا، مگر شاہ بیگ نے اس ٹھٹھہ سے الگ کر دیا تاکہ انتظامات میں آسانی ہو سکے۔ اس کے بعد جب شاہ حسین ارغون کی حکومت کا زمانہ آیا تو اس نے اس کو پھر ٹھٹھہ میں شامل کر لیا۔ اکبر بادشاہ کے زمانہ میں سندھ کو مغل حکومت کا صوبہ بنایا گیا تو سیستان یعنی سیون کا ایک الگ حاکم مقرر کیا گیا۔ اب خدا یار خان کلور کے زمانے سے پہلے ایک طرح کے سیون سندھ میں شامل ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے سیون میں تشریف لا کر جس علاقے کو اپنی سکونت کے لیے پسند فرمایا وہ پورا علاقہ پیشہ ور عورتوں کا علاقہ کہلاتا تھا۔ ہزاروں عورتیں جو اس علاقے میں رہتی تھیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھیں، مگر زناکاری ان کا ذریعہ گزر اوقات تھا۔ وہ عورتیں کہا کرتی تھیں کہ ہم زنا نہیں کرتی بلکہ یہ تو ایک طرح کا منع متاع ہے جو ہر شخص سے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ان فاحشہ اور کسی عورتوں کی طرف توجہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے زناکاری اور فحاشی کا جو بازار متاع کے نام سے گرم ہو رہا تھا اس کے سرد ہونے کی دعا فرمائی۔ عرض کیا، اے میرے رب، یہ تیرا بندہ عثمان تو خود تیرے نامور بندوں کی اولادوں میں سے ہے۔ میرے دادا علی اور حسین نے تو اس کام سے سخت ممانعت فرمائی ہے۔ اے میرے اللہ، ان کو ہدایت اور پاک بازوں کا راستہ دکھا، توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، میرے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے سچے راستے پر چلنے کی ہدایت دے۔ اے اللہ، یہ بڑے گندے اور دین کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، ان کی گندگی اور ان کی گندی باتوں سے دین کو بچائے رکھنا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نے مقبولیت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی عورتوں کے دل میں نیکی کی طرف متوجہ کر دیا اور سب جمع ہو کر حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ صاحب، ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں توبہ کرا دیجیے گے
ہم اچھا اور نیک کام کرتے ہیں۔ اس وقت اس علاقے میں ایک راجہ ہندو کی حکومت تھی جو چوپٹ نام کے راجہ سے مشہور تھا۔ وہ بہت بڑا ظالم تھا۔ اسی کا قلعہ حضرت سخی شہباز قلندر نے الٹا کر دیا تھا، جو آج بھی موجود ہے الٹی بستی کے نام سے۔ اس شخص نے پورا ظلم کیا ہوا تھا۔ ویسے کہاوت بھی ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج، یعنی چوپٹ راج کا جو اندھیر نگری تھی، یعنی کہ بہت بڑا ظالم تھا۔ وہ زندوں کو جلا دیتا تھا، زندوں انسانوں کو ذبح کروا دیتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے آپ حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی بہت ہی پیارے مرید حضرت بودلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بوٹیاں کر دیں۔ حضرت بودلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا مرشد آئے گا تو سب کو سزا ملے گی، یہ گناہوں کا قلعہ ختم ہو جائے گا۔ چوپٹ راج نے یہ بات سنی تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے حضرت بودلہ بہار کی بوٹیاں کر دیں۔ حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب سیون میں تشریف لائے تو ان کو پتہ تھا کہ میرا مرید ہے، میرا پیارا مرید ہے، تو وہ دھمال لگاتے تھے ان کے لیے۔ تو انہوں نے آ کر صدا لگائی، اے بودلہ، اے بودلہ، 2 بار آواز لگائی تو بودلہ نے آواز نہ دی۔ تیسری بار جب انہوں نے بودلہ کی آواز لگائی تو جو حضرت بودلہ کی بوٹیاں میں پڑی تھیں، ساری کی ساری واپس حضرت بودلہ بن کر آپ کی دربار میں پیش ہوئیں اور سارا قصہ آپ سے بیان فرمایا۔ حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ماجرا سننے کے بعد جلال آیا۔ آپ کے ہاتھ میں جو کاسا تھا، آپ نے جلال کی وجہ سے وہ کاسا جیسے الٹا کیا تو وہ قلعہ فوراً تباہ و برباد الٹا ہو گیا۔ وہ قلعہ آج بھی موجود پڑا ہے، الٹا ہوا پڑا ہے، پورے کا پورا اتنا بڑا مضبوط قلعہ الٹا ہو چکا ہے، یعنی کہ پوری بستی غرق ہو گئی تھی، پورا قلعہ غرق ہو گیا۔ آپ کی یہ کرامت تھی جس کی وجہ سے پورا قلعہ غرق ہو گیا۔ آج بھی اس کے کھنڈرات پڑے ہیں، الٹی بستی کے نام سے مشہور ہیں۔ پورے قلعہ اتنا مضبوط قلعہ جس کو آپ نے جلال سے ہی کاسا پلٹنے سے پورا قلعہ تباہ و برباد کر دیا، اور وہ اندھیر نگری چوپٹ راج والا پوری اپنی قوم کے ساتھ تباہ و غرق ہو گیا۔ وہ قلعہ آج بھی سیون شریف میں حضرت شہباز قلندر کی دربار کے ساتھ موجود ہے۔ بڑے بڑے نامور سائنسدان بھی آ کر تجربات کر چکے ہیں کہ یہ واقعی ہی قلعہ تھا اور جو الٹ ہو چکا ہے۔ حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے لیے راہ ہدایت لے کر آئے۔ آپ کی دربار پر جو بھی آتا ہے فیض حاصل کرتا ہے، بیمار آتا ہے شفا حاصل کرتا ہے۔ آپ کا پیارا مرید حضرت بودلہ بہار، ان کی دربار بھی تھوڑے سے فاصلے پر موجود ہے۔ ان کی دربار بودلہ بہار سکندر بودلہ بہار کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی جیسے بوٹیاں کی گئی تھیں، اللہ کے حکم سے جب سخی شہباز قلندر نے حکم دیا تو وہ بوٹیاں واپس اپنے پورے انسان کی شکل میں حاضر ہوئی تھیں۔ حضرت بودلہ بہار وہ برگزیدہ بزرگ تھے جو مجذوب تھے، ہر وقت علی علی کا ورد کرتے تھے، علی علی کا ورد کرتے تھے، اور ایک ہی نعرہ لگاتے کہ میرا مرشد آئے گا، میرا مرشد آئے گا، سب کو نجات دلائے گا۔
اسی نعرے کی وجہ سے چوپڑ راج نے بھی ان کو کافی عرصہ قید کیا۔ جب حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سیون شریف میں تشریف لائے تو بودلہ بہار کو روحانیت کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ حضرت سخی شہباز قلندر سیون شریف میں آ گئے ہیں، تو وہ جس زندان میں بودلہ بہار قید تھے اس زندان کے قفل بھی ٹوٹ گئے، زنجیریں بھی خود بخود ٹوٹ گئیں۔ حضرت بودلہ بہار آزاد ہوتے ہوئے اپنے مرشد کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا بہت لگاؤ تھا، لگاؤ اتنا تھا کہ یاران یاری کیا یار یارانی نبھائی، کہ جب یار کی بوٹیاں ہو گئیں تو یار نے لگائی آواز بودلہ بودلہ، تو وہ اٹھیں وہ بوٹیاں واپس آئیں لبیک کہہ کر یار کے پاس۔ ایسی ہونی چاہیے محبت، ایسی ہونی چاہیے عبادت کہ ہم تمام انسان کہاں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آج جو دور چل رہا ہے ہم اپنی بزرگوں کی تعلیمات بھول چکے ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور سبق حاصل کرنے چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی مشکلات سے ہمارے دین اسلام کا نام بلند کیا۔ ہمیں بھی یہ قربانی دینی چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ تمام بزرگان، جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، ہر ایک کے نمونے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا انہوں نے کیا اسلام کی خاطر، کہاں سے کہاں سفر کیا، کتنے مضافات انہوں نے طے کیے، کتنی مشکلات سے انہوں نے دین اسلام کا نام بلند کیا۔ آپ دیکھیں نواسہ رسول حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دین اسلام کی خاطر اپنے پورے خاندان کو شہادت پیش کروا دی، تمام کو جام شہادت نوش کروا دیا، لیکن یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں کی۔ آج کے دور میں کیا چل رہا ہے؟ ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں تو اسلام اور اپنے دین کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں صرف پیسہ دولت چاہیے۔ کیا ہے دولت میں؟ یہ دیکھیں کیا غرق ہو گیا قلعہ، اتنا دولت مند بادشاہ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، پلٹ گیا، الٹ گیا۔ آج اس بستی الٹی بستی کے نام سے مشہور ہے، کھنڈرات بنے پڑے ہیں، کچرے کے ڈھیر بنے پڑے ہیں، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ لانتے بھیجتے ہوں گے ان کے اوپر کہ اندھیر نگری چوپڑ راج، دیکھ تیرا حشر کیا ہوا پڑا ہے، تو نے اللہ کی عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو نے ظلم کیا، آج تیرے ساتھ کیا ہوا پڑا ہے، تو اتنا طاقتور تھا، تیرا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ پہ چلے ان کے آج بھی مزارات پہ لوگوں کے رش ہجوم اور حمد و ثنا پڑھی جا رہی ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے دین اسلام پر تہ دل سے چلنا شروع کر دیں اور ان بزرگان کی پیروی کرنا شروع کریں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے دین اسلام کا علم بلند کیا، اور انہوں نے ہمیں سبق دیا کہ اسلام ہے، ایک پرامن دین ہے، اسلام محفوظ ہے، محفوظ اسلام کے اندر ہر انسان کے حقوق محفوظ ہیں، اسلام کے اندر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ہر کسی کے ساتھ انصاف ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر، ان کا دور ادوار دیکھ لیں، کیسے انہوں نے اپنے دور میں ہر کسی کے ساتھ انصاف رکھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں کہتے ہیں
کہ شیر بھی بکری کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا اور کوئی مرد کسی عورت کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ آج کے دور میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں ہر جگہ پہ بے شرمی، بے حیائی عام ہے۔ اللہ ہمیں سب کو توفیق دے، ہم نیک کاموں کی طرف چلیں، اپنے اسلام کا نام بلند کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اپنی زندگی بھی آسان کریں، آنے والی زندگی بھی آسان کریں۔ تمام دیکھنے والے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور پسند آئی ہو تو لائک بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، ہو سکے تو ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر اس طرح کی معلوماتی ویڈیو اور بزرگان دین کے بارے میں بیان آپ تک پہنچتے رہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے محنت کی۔ مہربانی، آپ کی محبت اور عقیدت کا یہی ثبوت ہے کہ ہمارا چینل بھی ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔